السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 23 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے ابھی سماعت کی۔ ان آیات سے پہلے ہمارے مطالعے میں ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو متقی ہیں، اور ان کا انجام یہ بتایا کہ اس روز وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، نیک تھے، اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائی۔ کیا تھی وہ؟ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کا۔ تو یہ ان آیات کا مطالعہ ہم گزشتہ کر چکے ہیں۔ ابھی آج انشاءاللہ ان آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر نشانیوں سے مراد جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو آخرت کے امکان اور اس کے وجود کی شہادت دے رہی ہیں۔ زمین کا اپنا وجود اور اس کی ساخت، اس کا سورج سے ایک خاص فاصلے پر اور ایک خاص زاویے پر رکھا جانا، اس پر حرارت اور روشنی کا انتظام، اس پر مختلف موسموں کی آمد و رفت، اس کے اوپر ہوا اور پانی کی فراہمی، اس کے پیٹ میں طرح طرح کے بے شمار خزانوں کا مہیا کیا جانا، اس کی سطح پر ایک زرخیز چھلکا چڑھایا جانا، اس میں قسم قسم کے بے حد و حساب نباتات کا اگایا جانا، اس کے اندر خشکی اور تری اور ہوا کے جانوروں کی بے شمار نسلیں جاری کرنا، اس میں ہر نوع کی زندگی کے لیے مناسب حالات اور موزوں خوراک کا انتظام کرنا۔ بہت اہم بات ہے۔ کچھ سالوں پہلے جب آبادی کم تھی تو بھی ان کو رزق پورا ملتا تھا، اور آج آبادی اتنی زیادہ ہے تو اس کے باوجود بھی تمام انسان کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمے، اور اللہ پہنچاتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ اس پر انسان کو وجود میں لانے سے پہلے وہ تمام ذرائع اور وسائل اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا، جو تاریخ کے ہر مرحلے میں اس کو روز افزوں ضرورت ہی کا نہیں بلکہ اس کی تہذیب اور تمدن کے ارتقاء کا ساتھ بھی دیتے چلے جائیں۔ یہ اور دوسری انگنت نشانیاں ایسی ہیں کہ دیدہ بینا رکھنے والا جس طرف بھی زمین میں اور اس کے ماحول میں نگاہ ڈالے وہ اس کا دامن دل کھینچ لیتی ہے۔ جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات تو دوسری ہے، وہ دیکھ کر بھی اندھا ہے، سن کر بھی بہرا ہے، وہ ان میں اور سب کچھ دیکھے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی ہی نہیں دیکھے گا، مگر جس کا دل تعصب سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہرگز یہ تصور قائم نہ کرے گا کہ یہ سب کچھ کسی اتفاقی دھماکے کا نتیجہ ہے جو کئی ارب سال پہلے کائنات میں اچانک برپا ہوا تھا، بلکہ اسے یقین آ جائے گا کہ یہ کمال درجے کی حکیمانہ صنعت ضرور ایک قادر مطلق اور دانا و بینا اللہ کی تخلیق ہے،
اور وہ اللہ جس نے زمین بنائی اور جب زمین بنائی، نہ اس بات سے عاجز ہو سکتا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے، اور نہ ایسا نادان ہو سکتا کہ اپنی زمین میں عقل و شعور رکھنے والی ایک مخلوق کو اختیارات دے کر بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دے۔ اختیارات کا دیا جانا آپ سے آپ محاسبے کا تقاضا کرتا ہے، جو اگر نہ ہو تو حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا، اور قدرت مطلقہ کا پایا جانا خود بخود اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کا کام ختم ہونے کے بعد اس کا خالق جب چاہے محاسبے کے لیے اس کے تمام افراد کو زمین کے ہر گوشے سے جہاں بھی وہ مرے پڑے ہیں اٹھا کر لا سکتا ہے۔ زمین میں اللہ کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کے علم اور حکمت کی نشانیاں بالکل نمایاں ہیں، اور اللہ کے ان صفات پر غور کرنے سے اس کے بارے میں جو تصور قائم ہوتا وہ یہ کہ وہ خیر اور شر میں تمیز کرنے والا اور عدل کرنے والا ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کو ایک غائیت کے ساتھ پیدا کیا۔ اس سے اس بات کا یقین پیدا ہو جاتا کہ انسان اللہ کے حضور جواب دہ ہے اور اپنے عمل کے مطابق اسے جزا یا سزا پانا ہے۔ موجودہ دور میں جیولوجی نے زمین کی ساخت، اس کی تہوں، اس کے پرت، اس کے اندر کے لاوے، اس میں پائی جانے والی معدنیات، منرلز یعنی کہ اس کی کشش، گریوٹی، اور اس کی گردش، روٹیشن، آربٹ وغیرہ کے بارے میں عقل کو حیرت میں ڈالنے والے اکتشافات کیے ہیں، ہے نا۔ بار بار ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ زمین اپنے محور پر، اپنے ایکسس پر اراؤنڈ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گھومتی ہے، اور پھر جو چکر سورج کا لگاتی ہے وہ تقریباً 45,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جو ہے لگاتی ہے۔ تو یہ نظام کتنا زبردست نظام ہے، اور بھی اس کے ڈیپ میں جتنا ہم جائیں گے تو انسان کا ضمیر جو ہے پکار اٹھے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کوئی اور جو ہے کوئی اور بنا نہیں سکتا، بلکہ اس کا بنانے والا، چلانے والا، نگراں، آخرت کو قائم کرنا، دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا، یہ تمام چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ کن فیکن ہو جا اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سور پھونکا جائے گا، تمام انسان مریں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تمام انسان اٹھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان حساب کتاب کا پھر وہ عمل شروع ہوتا ہے۔ تو کیا اب یہ ہستی جس نے انسان کو زمین پر بسانے کے لیے سارا اہتمام کیا، شعور اور عقل اور تمیز رکھنے والی مخلوق بنایا، اسے یوں ہی چھوڑ دے گا اور اس کے اچھے اور برے عمل میں کوئی تمیز نہ کرے گا؟ ان خطوط پر جو شخص بھی قرآن کی روشنی میں غور کرے گا، اسے اللہ کی ربوبیت کا اور پھر اس کی طرف سے ملنے والی جزا سزا کا یقین لازماً جو ہے پیدا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر زلزلوں کے جھٹکے سونے والوں کو جگا دیتے ہیں اور ان میں خوف، دہشت پیدا کر کے اس بات کی وارننگ دیتے ہیں کہ اس کائنات کا رب، یونیورس کا رب عذاب کا کوڑا برسا سکتا ہے، اس کی طرف سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ بلکہ اس سے ڈرتے رہو۔ ایسی کھلی نشانیاں کے دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ اللہ کو جزا سزا سے کوئی مرد کا کوئی سروکار نہیں اور انسان اس سے بے تعلق ہو کر اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہے، کس قدر غلط جو ہے اور غیر منصفانہ، نامعقول اور غیر حقیقت بات جو ہے، غیر حقیقت پسندانہ جو ہے یہ بات ہے۔ تو یہ اس ضمن میں اس کی تفسیر تھی کہ زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ یقین لانے والوں، ایمان والوں کے لیے۔ تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل، اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا مظہر
لازمی طور پر اس کے عمل میں اظہار ہوگا۔ تو ایمان جو ہے اس کے عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، کتنا وہ کمیٹیڈ ہے، کتنا اس کے اندر خلوص ہے، کتنا اللہ کو مانتا ہے، کتنا عقید توحید رسالت آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ تمام چیزیں جو یہاں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وفی انفسکم، اور خود تمہارے اپنے وجود میں کتنی اہم نشانیاں ہیں عزیز بھائیوں بہنوں، اس پر ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے۔ جتنا ہم غور کریں گے اتنا جو ہے کم ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا خود تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں ہیں، تمہاری باڈی کے اندر بھی نشانیاں ہیں، یعنی تفسیر ہے باہر دیکھنے کی بھی حاجت نہیں، خود اپنے اندر دیکھو تو تمہیں اسی حقیقت پر گواہی دینے والی بے شمار نشانیاں مل جائیں گی۔ اپنے باڈی سسٹم، اپنی باڈی کی انیٹمی، باڈی کی فزیولوجی، بایو کیمسٹری، تمام چیزیں جو ہمارے اندر جو کام کر رہی ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، کس طرح سے ایک خوردبینی کیڑے اور ایسے ہی ایک خوردبینی انڈے کو ملا کر ماں کے ایک گوشے جسم میں تمہاری تخلیق کی بنا ڈالی، فاؤنڈیشن ڈالے، یعنی کہ دونوں، ایک میل کا ایک سیل، فیمیل کا ایک سیل، میل کا سپرم فیمیل کا ہوا، کیسے ان کو ملا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق، یہ بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھنا ہے تو ایک ہارون یحییٰ کی ویڈیو ہے، اس کے بہت بہترین طریقے سے انہوں نے 40-45 1 گھنٹے میں سمجھایا ہے، کیسے کتنا سٹرگل ہونے کے باوجود جو ہے وہ 2 خلیے ملتے ہیں اور پھر ان ملٹیپلائی کرتے کرتے انسان کو وجود میں لاتے ہیں۔ اور دیکھنے کا یہ ویڈیو ہارون یحییٰ کا ایمبریولوجی کے اوپر، پھر کس طرح تمہیں اس تاریک گوشے میں پرورش کر کے اللہ تعالیٰ نے بتدریج تم کو بڑھایا، کس طرح تمہیں ایک بے نظیر ساخت جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مالا مال نفس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کس طرح تمہاری بناوٹ کی تکمیل ہوتے ہی شکم مادر کی تنگ اور تاریک دنیا سے نکال کر تمہیں اس وسیع اور عریض دنیا میں شان کے ساتھ لایا کہ ایک زبردست خودکار مشین تمہارے اندر نصب ہے، جو روز پیدائش سے جوانی اور بڑھاپے تک سانس لینے، غذا ہضم کرنے، خون بنانے اور رگ رگ میں اس کو دوڑانے، فضلات ایکسکریشن کرنے، تحلیل شدہ اجزاء جسم کی جگہ دوسرے اجزاء تیار کرنے، اور اندر سے پیدا ہونے والی یا باہر سے آنے والی آفات کا مقابلہ کرنے اور نقصانات کی تلافی کرنے، حتیٰ کہ تھکاوٹ کے بعد تمہیں آرام کے لیے صلح دینے تک کا کام خود بخود کیے جاتی ہے۔ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، کراتا ہے، بغیر اس کے کہ تمہاری توجیہات اور کوششوں کا کوئی حصہ زندگی کی ان بنیادی ضروریات پر صرف ہو۔ ایک عجیب دماغ تمہارے کاسہ سر میں رکھ دیا گیا، جس کی پیچیدہ تہوں میں عقل، فکر، تخیل، شعور، تمیز، ارادہ، حافظہ، خواہش، احساسات، جذبات، میلانات، رجحانات اور دوسری جو ہے ذہنی قوتوں کی ایک انمول دولت بھی ہمارے اندر پڑی ہے۔ بہت سے ذرائع علم تم کو دیے گئے جو آنکھ، ناک، کان، پورے جسم کی کھال سے تم کو یہ ہر نوعیت کی اطلاعات بہم پہنچاتے ہیں۔ زبان اور گویائی کی طاقت تم کو دے دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے تم اپنے معنی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہو، اور پھر تمہارے وجود کی اس پوری سلطنت پر تمہاری انا، ایگو کو ایک رئیس بنا کر بٹھا دیا گیا ہے کہ ان تمام قوتوں سے کام لے کر رائے قائم کریں اور یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں کن راستوں میں اپنے اوقات، محنتوں اور کوششوں کو صرف کرنا ہے، کیا چیز رد کرنی ہے اور کیا قبول کرنی ہے، کس چیز کو اپنا مقصود بنانا
اور کس کو نہیں بنانا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم جو ہے اپنا ذاتی انٹراسپیکشن، اپنا ذاتی احتساب نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے ہر ایک کو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، کس مقصد سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ کیا کون بتاتا ہمیں؟ اللہ کی کتاب بتاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو بتاتے ہیں، ہمارے اندر ایمان اور صبر کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں اجر کے وعدے دیتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا؟ بار بار یہ بھی اس کو بھی جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہستی بنا کر جب تمہیں دنیا میں لایا گیا تو ذرا دیکھو یہاں آتے ہی کتنے سر و سامان تمہاری پرورش، نشوونما اور ترقی اور تکمیل ذات کے لیے تیار تھا، جس کی بدولت تم زندگی کے خاص مرحلے پر پہنچ کر اپنے ان اختیارات کو استعمال کرنے کے قابل ہو گئے۔ ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے زمین میں تم کو ذرائع دیے گئے، مواقع فراہم کیے گئے، بہت سی چیزوں پر تم کو تصرف کی طاقت دی گئی، بہت سے انسانوں کے ساتھ تم نے طرح طرح کے معاملات کیے، تمہارے سامنے کفر اور ایمان، فسق و اطاعت، ظلم و انصاف، نیکی اور بدی، حق اور باطل کی تمام راہیں کھلی ہوئی تھیں، اور ان راہوں میں سے ہر ایک کی طرف بلانے والے اور ہر ایک کی طرف لے جانے والے اسباب موجود تھے۔ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے یہ تمام چیزیں تھیں۔ تم میں سے جس نے جس راستے کو بھی انتخاب کیا، چوز کیا، اپنی ذمہ داری پر کیا، اللہ نے بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ اب ہم کو چوز کر کیا کرنا ہے؟ سیدھا راستہ کرنا ہے۔ ہم کو اگر آخرت میں جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، تو سیدھا راستہ چننا اور اس پر محنت بھی کرنا۔ تم میں سے جس نے جس راستے کو انتخاب کیا، اپنی ذمہ داری پر کیا، کیونکہ فیصلہ اور انتخاب کی طاقت اس کے اندر ودیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا کہا، انگلش میں کیا بولیں گے اس کو، یہ کر دیا، ودیت کر دیا، انگرینڈ کر دیا کہ ہم صحیح اور غلط، ہم اختیار، اللہ نے جو ہم کو یہ دیا، اختیار دیا، اس کے فریڈم دیا، ہم اس اختیار کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، غلط ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ اس کے اندر بھی اعلیٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اندر ودیت کرنے کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر ہر ایک کے اپنے ہی انتخاب کے مطابق اس کی نیتوں اور ارادوں کو عمل میں لانے کے جو مواقع اس کو حاصل ہوئے، ان سے فائدہ اٹھا کر کوئی نیک بنا اور کوئی بد بنا۔ کسی نے ایمان کی راہ اختیار کی اور کسی نے کفر اور شرک یا دہریت کی راہ لی، کسی نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا اور کوئی بندگی نفس میں سب کچھ کر گزرا، کسی نے ظلم کیا، کسی نے ظلم سہا، جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ظلم کر رہا ہے، دوسرا ظلم سہ رہا ہے، کسی نے حقوق ادا کیے اور کسی نے حقوق مارے، کسی نے مرتے دم تک دنیا میں بھلائی کی اور کوئی زندگی کے آخری ساتھ تک برائیاں کرتا رہا، کسی نے حق کا بول بالا کرنے کے لیے جان لڑائی اور کوئی باطل کو سربلند کرنے کے لیے اہل حق پر دست درازیاں کرتا رہا۔ اب کیا کوئی شخص جس کی جیسے کی آنکھیں بالکل ہی پھوٹ نہ گئی ہو، یہ کہہ سکتا کہ اس طرح کی ایک ہستی زمین پر اتفاقاً وجود میں آ گئی؟ اتفاقاً کوئی حکمت اور کوئی منصوبہ اس کے پیچھے کار فرما نہیں۔ زمین پر اس کے ہاتھوں یہ سارے ہنگامے جو برپا ہو رہے ہیں سب بے مقصد ہیں اور بے نتیجہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ کسی بھلائی کا کوئی ثمرہ اور کسی بدی کا کوئی عمل، کوئی پھل جو ہے نہیں، کسی ظلم کی کوئی ظلم داد اور کسی ظالم کی کوئی باس پرس نہیں، کیسے ہو سکتا؟ اس طرح کی باتیں ایک عقل کا اندھا تو کہہ سکتا، یا پھر وہ شخص کہہ سکتا جو پہلے سے قسم کھائے بیٹھا
کہ تخلیق انسان کے پیچھے کسی حکیم کی حکمت کو نہیں ماننا ہے، مگر ایک غیر متعصب صاحب عقل آدمی یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان کو جس طرح جن قوتوں اور قابلیتوں کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا گیا اور جو حیثیت اس کو یہاں دی گئی، وہ یقیناً ایک بہت بڑا حکیمانہ منصوبہ وزڈم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پلان کیا ہے، اور جس اللہ کا یہ منصوبہ ہے اس کی حکمت لازماً یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باس پرس ہو، اور اس کی قدرت کے بارے میں گمان کرنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا کہ جس انسان کو ایک خوردبینی قلیے سے شروع کر کے اس مرتبے تک پہنچا چکا ہے اسے پھر وجود میں نہ لا سکے، کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے تمام انسانوں کو سمجھا رہا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہ سمجھا رہا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی آسمان سے مراد یہاں عالم بالا ہے، اور رزق سے مراد وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں انسان کو جینے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور ما توعدون سے مراد قیامت ہے، حشر و نشر، محاسبہ و باس پرس، جزا و سزا اور جنت دوزخ، جن کے رونما ہونے کا وعدہ تمام کتب آسمانی میں اور اس قرآن میں کیا جاتا رہا۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا ہی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کس کو کیا کچھ دنیا میں دیا جائے، اور وہیں سے یہ فیصلہ بھی ہوتا کہ تمہیں بعض پرس اور جزائے اعمال کے لیے جو ہے کب بلایا جائے۔ یہ ہے عزیز ساتھیو ان آیات کی ترجمانی اور تفسیر کا مطالعہ ابھی جو ہے ہم نے کیے ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور پھر اپنے ایمان کو جو ہے اس کا احتساب جائزہ بار بار لیتے رہیں، خصوصاً رات میں دیکھیں اب سونے سے پہلے کہ دن میں کون سے نیک کام میں نے کیا، کون سے گناہ والے کام میں نے کیا، کل مجھے کیا کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ عبادات جو میں کرتی ہوں کس غرض کے لیے ہم کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کا جو ہے غور سے دیکھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، مطالعہ کرنا یہ جو ہے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔